پاک کلام سے آج ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال 17 باب پہلی آیت سے۔ پھر وہ امفلپس اور اپلونیا ہو کر تسالونیکیے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا، اور پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا رہا کہ مسیح کے دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ یہی یسوع جس میں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔ ان میں سے بعض نے مان لیا اور پالوس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بتھیری شریف عورتیں بھی ان میں شریک ہوئیں۔ مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے، اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا، اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کے شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں، اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے، اور یہ سب کے سب کیسر کے حکام کے مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع۔ یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے، اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی ضمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا بیریا میں۔ لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پالوس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے۔ یہ لوگ تسالونیکیے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز بڑھتے گئے۔ کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ پس ان میں سے بتھیرے ایمان لائے، اور یونانیوں میں سے بھی بہت سے عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ جب تسالونیکیے کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پالوس بیریا میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے، تو وہاں جا کر لوگوں کو ابھارا اور ان میں کھلبلی ڈالی۔ اس وقت بھائیوں نے فوراً پالوس کو روانہ کیا اور سمندر کے کنارے تک چلا جائے، لیکن سیلاس اور تیموتھیوس وہیں رہے، اور پالوس کے رہبر اسے اتھینیے تک لے گئے، اور سیلاس اور تیموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ۔ اتھینیے میں جب پالوس اتھینیے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی چل گیا، اس لیے کہ وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا۔ اور چند اپکوری اور ستوکی اور فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے۔ بعض نے کہا یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے، اوروں نے کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ پس وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم ہے جو تو دیتا ہے؟ کیا ہے؟ کیونکہ تو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے۔ پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے، اس لیے کہ سب اتھونی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے اور سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے۔ پالوس اور اروپگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا اے اتھینیے والوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس سے خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی محتاج کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور ہاتھوں سے سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔
کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسے تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کے مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے کڑے گئے ہوں۔ بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معافرت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی۔ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو بعض ٹھٹھا مارنے لگے اور بعض نے کہا یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی نہ سنیں گے۔ اسی حالت میں پالوس ان کے بیچ میں سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور امان لے آئے۔ انہیں میں دیونسی یس اور اریوپگس کا ایک حاکم اور دمرس نام ایک عورت تھی، اور بعض اور بھی